بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید پارٹ 6۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے، دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سادہ لوگ مسلمہ کذاب کو جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوج اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ برق رفتاری کے ساتھ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے مسلمہ کذاب کے سر پر آن پہنچے۔ عقبہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنے کی خبر پہنچی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچے مقام پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر اچھی طرح سے نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ کرب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہش نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ سن 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔
ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رمن پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالیں۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہ و بقا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ جاری ہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو اور اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔